Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، محترم سامعین، نصاب زکوٰۃ 52.5 تولہ چاندی، جس کا موجودہ وزن 11 گرام 664 ملی گرام والے تولے کے اعتبار سے 612.36 گرام ہوتا ہے، اور سونے کا نصاب 7.5 تولہ سونا، جس کا موجودہ وزن 11 گرام 664 ملی گرام والے تولے کے اعتبار سے 87.48 گرام ہوتا ہے. ماضی میں ان دونوں نصابوں کی قدریں گرچہ مختلف تھیں، لیکن دونوں کی مالیت برابر تھی. یعنی 200 درہم چاندی کے نصاب کی جو قیمت ہوتی تھی، وہی قیمت 20 مثقال سونے کی ہوتی تھی. لیکن آج کل ان دونوں نصابوں کی قیمت میں زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہے، جیسا کہ ہم اور آپ اس امر سے بخوبی واقف ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس نصاب کو وجوب زکوٰۃ کا نصاب مانا جائے، سونے کے نصاب کو یا چاندی کے نصاب کو؟ تو اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سونا اور چاندی دونوں کے نصاب کو شریعت اسلامیہ نے نصاب شرعی قرار دیا ہے. ان میں سے کسی ایک کو ہی نصاب قرار دینے کی صورت میں دوسرے نصاب کا کالعدم ہونا لازم آتا ہے، جبکہ وہ بھی منصوص ہے، اور منصوص چیزوں میں تبدیلی جائز نہیں ہوتی. اس لیے کس شخص کے حق میں کون سا نصاب معتبر ہوگا، اس کی چند صورتیں بنتی ہیں. نمبر 1، اگر کسی شخص کے پاس صرف سونا ہو، اس کے علاوہ چاندی، نقد روپیہ پیسہ یا مال تجارت وغیرہ کچھ بھی نہ ہو، تو اس صورت میں اس کے حق میں سونے کا نصاب ہی معتبر ہوگا. اگر اس کے پاس ہمارا بیان کردہ سونے کا نصاب موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ نہیں. کیونکہ سونے اور چاندی میں اگر صرف کوئی ایک ہی ہو تو وجوب زکوٰۃ میں قیمت کا اعتبار نہیں ہوتا، وزن کا اعتبار ہوتا ہے، جیسا کہ رد المحتار میں ہے: اما عند انفراد احدہما فلا تعتبر القیمت اجماعا لان المعتبر وزنه اداء ووجوبا. نمبر 2، اگر کسی شخص کے پاس صرف چاندی ہو، اس کے علاوہ سونا، نقد روپیہ پیسہ، مال تجارت، برائے فروخت پلاٹ، زمین، فلیٹ کچھ بھی نہ ہو، تو اس شخص کے حق میں صرف چاندی کا نصاب معتبر ہوگا. اگر یہ مکمل ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ نہیں، جیسا کہ رد المحتار کی بیان کردہ عبارت سے ثابت ہوتا ہے. نمبر 3، اگر کسی شخص کے پاس سونا اور چاندی دونوں ہیں، لیکن دونوں میں سے کسی کا نصاب پورا نہیں ہے، اور اس کے علاوہ نقد روپیہ پیسہ یا کوئی اور مال تجارت بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مفتابی قول کے مطابق سونا اور چاندی دونوں کی قیمت کو ملایا جائے گا. اگر یہ قیمت چاندی کے نصاب کے قیمت کے برابر ہوتی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ نہیں. اس تیسری صورت میں چاندی کے نصاب کا اعتبار اس لیے کیا گیا
کہ اس میں فقراء کا فائدہ ہے۔ نمبر 4، اگر کسی شخص کے پاس کچھ سونا یا کچھ چاندی ہو اور اس کے ساتھ کچھ مال تجارت بھی ہوں، برائے فروخت خریدی ہوئی زمین، مکان، پلاٹ یا فلیٹ وغیرہ ہو، تو اس صورت میں لا للتعیین سونا یا چاندی میں سے کسی ایک نصاب کا اعتبار ہوگا۔ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دور حاضر میں چونکہ چاندی کی قیمت کم ہے، لہٰذا اگر مذکورہ اشیاء کی قیمت چاندی کے نصاب کی قیمت کے برابر ہوتی ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ نہیں۔ اس پوری تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی کے پاس سونے کا نصاب مکمل ہو تو اس کے حق میں سونے کا نصاب ہی معتبر ہوگا۔ اگر کسی کے پاس چاندی کا نصاب مکمل ہو تو اس کے حق میں چاندی کا نصاب ہی معتبر ہوگا۔ اگر کسی کے پاس سونے اور چاندی کا نصاب مکمل نہ ہو تو ان دونوں کی قیمت نکالیں گے۔ اگر یہ قیمت چاندی کے نصاب کی قیمت کے برابر ہوتی ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مال تجارت، فروخت کی نیت سے خریدی ہوئی زمین، مکان، پلاٹ، فلیٹ اور نقد روپیوں میں چاندی کے نصاب کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ اگر یہ چیزیں چاندی کے نصاب کی قیمت کے برابر ہیں تو زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ نہیں۔ امید ہے کہ ہماری یہ پوری تفصیل آپ کے سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو احکام شرعیہ کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔